السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. تھوڑی سی برداشت کیجیے گا، آج ذرا گلا ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا نزلہ ہے، زکام ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھوں گا. آواز ذرا بھاری ہے، برداشت کر رہا ہوں گا آج معذرت کے ساتھ. دو تین ایشوز بڑے اہم ہیں. ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے، اور اکبر ایس بابر کا اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ بری طرح سے بے نقاب ہو چکے ہیں. یہ ذرا آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اصل حالات اور واقعات کیا ہیں. دوسرا، سنم جاوید کی زمان پاک والے معاملے میں جو گرفتاری اب ڈالی گئی تھی، ان کی وہ ضمانت ہو گئی ہے. اس طرح احتساب عدالت میں 190 ملین کا جو ریفرنس فائل کیا ہے، اور اس سے بہت بڑا ریفرنس کوئی نہیں ہو سکتا تاریخ میں. میں نے آج تک نہیں دیکھا جو ریفرنس میں یہ دیکھ رہا ہو. بڑی تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر، لیکن جو کہ فائل کر دیا اور کیا بات کر سکتے ہیں. اور سائفر کیس کی جو ٹرائل کی ہیئرنگ ہوئی ہے آج اسپیشل عدالت میں ابو الحسنات ذوالقرنین کی کورٹ میں، بڑی یعنی کمال ہو گیا. عجیب و غریب سی باتیں. اگر کوئی جج فیصلہ کرے اور اس پہ بلوا لا سکے تو پھر کیا انسان کہہ سکتا ہے اس حوالے سے. لیکن آج بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہوگی. سب سے پہلی تو بات ہم کر لیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں بیرسٹر گوہر کو اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو کہ صاف شفاف الیکشن کرائے. بہت گہما گہمی تھی، بہت رش تھا، بیک گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ رش کتنا تھا. بہت دلیا وہاں پر کٹ لوگ کہہ رہے تھے نظر کوئی نہیں آیا. مریم اورنگزیب نے عجیب و غریب سی بات کی کہ کچھ نہیں آیا. تو میں تاریخی طور پر بتانا چلوں کہ ان کے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے جو الیکشنز ہوئے تھے نا، اپنا جماعتی الیکشن، وہ سارے کتنے لوگ تھے آپ کو یاد ہوگا. میں نے اس وقت پروگرام کیے تھے اور وہ بیک گراؤنڈ پہ میں چلا رہا ہوں. آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یا شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ آئے، مریم نواز صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ، آصر اقبال چودھری سیکرٹری جنرل، اطاعت اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل، محمد اسحاق ڈار سیکرٹری فائنانس، اورنگزیب جو ہے سیکرٹری انفارمیشن ان اپوز. اور یہ 17 جون 2023 کو ہے. اور یہ میڈیا نے بھی آپ کو پتہ ہے فوری ایکسپوز کرتا ہے. سوشل میڈیا ہر چیز سامنے لے آتا ہے. تو یہ چیز بھی سامنے آ چکی ہے آپ لوگوں کے ذرا بطالے کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن انٹرا پارٹی، اس میں اپنا جو نیازی صاحب ہیں، نیازی صاحب نے سارے، نیاز اللہ نیازی صاحب، یہ سابقہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہے. از اے گڈ سیزن لائر، انٹیلیجنٹ آدمی بھی ہے. ہمارے ساتھ اکثر اکٹھے ہی، اب جب وہ پنجاب وغیرہ کے معاملات سارے تھے تو وہاں اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی. بیرسٹر گوہر جو ہے چیئرمین تحریک انصاف، یہ الٹیرم کا مقصد سے بتا لے گا جی جس وقت بھی عہدے دے کے دوبارہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. تو فار دا ٹائمنگ جو ہے یہ چیز ذرا سامنے آئی تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. عمر ایوب سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے، اور پنجاب سے یاسمین راشد جو ہے وہ صوبائی صدر منتخب ہوئی ہے. منیر احمد بلوچ بلوچستان کے صوبائی صدر منتخب ہوئے. علی اویل گنڈا پور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہے. علی بادل شیخ سندھ کے صوبائی صدر منتخب ہوئے. اور ایک پورا پینل تھا، تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اور بات یہ کہ پشاور پرویز علیہ کے ساتھ جمہوری سلوک ہوگا. میں اور میں صرف رزلٹ بتا سکتا ہوں، کاغذات جمع کرائے گئے تو ان کا رزلٹ بتا دیا انہوں نے. باقاعدہ آخر میڈیا میں بات کی، بیک گراؤنڈ پہ وہ ساری چل رہی. میں وہ نہیں چلا رہا جو ساری باتیں کہی ہیں، لیکن خاص طور پر جو گوہر نے بات کی، یہ چیئرمین جو ہے وہ عمران خان تھے، ہیں اور وہی رہیں گے. تو یہی بات سامنے رکھنی تھی. ساری وہ چیزیں انہوں نے کلیئر کر دی ہے. تو اس میں تو اب کوئی ڈاؤٹ یا کوئی اور میں نہیں سمجھتا کوئی اور ایسی بات ہوگی جو مزید وضاحت طلب ہوگی. لیکن ایک تکلیف جو ہے، ہاں، سنم جاوید کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں نے ضرور کرنی ہے کہ سنم جاوید کی جو ہے عدالت نے آج ضمانت دے دی ہے بڑے عرصے بعد. اور جو کچھ ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہاں میرٹ ہے یا نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتا یہ میرٹ ہے. اور زمان پاک پولیس پارٹی پر حملہ، یعنی یہ 9 مئی میں ہے، اور گرفتاری جو ہے پرانی ضلعوں میں ڈالی ہے. انہوں نے کہا جی 30 سے زیادہ لوگ اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے. ضمنی بیان کی روشنی میں مقدمے میں نامزد کیا گیا. کال ریکارڈ سے پتہ چلا وہ پولیس آپریشن کے دوران سارا دن زمان پارک میں تھی. جو انٹرویو اور تقرری کی اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کرایا ہے. یہ ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی ہے. 3 عدد پٹرول پمپ برآمد ہوئے، یعنی آج برآمد ہوئے. 3 عدد پٹرول پمپ آج برآمد ہوئے. 13 سرکاری گاڑی چلی تھی، عدالتی حکم پر زمان پارک گئی تھی.
کارکنان عدالت کی توہین کی، پیٹرول بم والے کسی ملزم کی ضمانت نہیں ہوئی، سلم جاوید کا کسی سیاسی عہدے کسی سیاسی لیڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلم جاوید سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے۔ یہ وکیل جو ہے انہوں نے بتایا وہ وصیت ایکٹیوسٹ ایک انٹرویو دے رہی تھی، کیا پانی والی پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول بم بنایا جا سکتا ہے، پیٹرول بم کہاں اور کہاں سے برآمد ہوا، 16 نومبر کو وہ بتا رہے زبال پاک سے برآمد ہوئے، ضمیر کھود کر پیٹرول پمپ برآمد ہوئے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ 14 مارچ اور ان کے مطابق پیٹرول پمپ 16 نومبر کو برآمد کیے تھے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں سرکار نے اس جگہ سے پیٹرول پمپ برآمد کرنے کی بات کرے جہاں انتظامیہ نے صفائی کرائی اور بم ڈسپوزل والوں نے اس جگہ کی کلیئرنس کروائی تھی۔ ایسا کیا ہے کہ ساری پولیس سلم جاوید کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں ساری، لیکن بہرحال جج نے ضمانت دے دی ہے، تھانہ ریس کورس میں یہ ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ اور اب آپ کو جو بڑی زبردست بات آپ کے سامنے رکھنے والی بات ہے، ایک چیز میں بھول گیا، یعنی اکبر ایس بابر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی انٹرا پارٹی، حالانکہ ان کو جناب صدر آصف علی زرداری صاحب صدر عارف علوی صاحب لیلا ان کو پارٹی سے نکال دیا ہوا ہے۔ یعنی یہ اگر کبھی تھے بھی اکبر ایس بابر 2011 کی بات ہے، اور باقاعدہ اس حوالے سے کلیریفیکیشن بھی آ چکی ہے 3 ستمبر 2011 کو، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہاں پر بیٹھ کر بتانے کے لیے کہ ووٹر لسٹ کوئی نہیں ہے، تحفظات ہیں الیکشن پہ، جب آپ ممبر ہی نہیں ہیں تو آپ کہاں سے آگے، تو یہ ایک ایجنڈے کے تحت ان کو انوالو کیا گیا تاکہ یہ کنٹروورسیز پیدا کر سکے، اور کنٹروورسیز کے حالات۔ اور ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ خاص طور پر انگریزی اور اردو میں پریس ریلیز ہے جو عمران خان صاحب نے باقاعدہ درخواست دی تھی، ان کی طرف سے جمع کرائی تھی، تو وہاں سے لفظ یہ رہا ہے کہ جو نا اپنا خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ ایک پارٹی کے طور پر لگتا ہے ابھر رہے ہیں، جو باتیں اب کہی ہیں وہ یہاں لکھ دیں، وہ خط اعلامیہ جو جاری کیا انہوں نے کہا جی جسٹس قاضی فیصل نے کہا نہیں، اب اپنی جانی ذمہ داری کو ادراک ہے، پتہ نہیں کہاں ادراک ہے، قوم ساری دیکھ رہی ہے، چیف جسٹس فائز کسی کو نہ دباؤ میں لایا جا سکتا نہ کسی کی حمایت کریں گے، حمایت تو نظر آ رہی ہے، دباؤ پہ لانے کی کون سی باتیں ہیں؟ اللہ کے فضلوں سے اپنے حلف اور اپنے حلف کے مطابق فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 1 دسمبر کو 7 صفحات کی درخواست منسلک 77 صفحات کے ساتھ موصول ہوئی، دستاویزات تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطہ کی تفصیلات نہیں دی گئی تھی، لفافے کے مطابق دستاویز انتظار سر پنجوتا نے کوریئر کی تھی، دستاویز نظائر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی تھی، اس سیاسی جماعت کی اچھی نمائندگی وکلا کرتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا فوجی عدالتوں اور انتخابات کیس کو تکمیل تک لے گئے تھے۔ جبر ہرارکل ہے کہ سربیور لفافہ وصول ہونے سے پہلے ہی دستاویز کو میڈیا پر جاری کر دیا گیا۔ اب یہ وہ سوال ہے جس پہ بہت باتیں اٹھی، جسٹس قاضی فائز صاحب کا ریفرنس تھا، وہ خط لکھے جاتے تھے ریفرنس سے پہلے، وہ میڈیا کو جاری ہو، اس بارے میں جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی گیا تھا، یہ بھی تاریخی طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ریکارڈ پہ کوئی چیزیں ہیں جو ریکارڈ سے آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ دوہرا بیان جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ واضح طور پر آ گیا، اور ویسے بھی فیصلے جو ہے نا وہ تو بولتے ہیں، فیصلے بولتے ہیں نا، یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح کی تشہیر پہلے آپ کو پتہ ہے وہ گاڑیوں کے بارے میں تشہیر ہوئی، اب اس کے بارے میں تشہیر کی گئی، تو لوگوں کے سوالوں کے جواب تو پھر دینے پڑیں گے، اور بڑا مشکل کام ہے ان چیزوں کو جواب دینے کے حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب بہرحال کنٹروورسیز آ گئی ہے، باعث سامنے آ چکا ہوا ہے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات کی، یعنی آیا تھا ضرورت تھی جواب دینے کی، لیکن یہ بات تو سچ ہے۔ ابھی تک دیکھیں جیسے اعتراض سر کی درخواست کے اوپر اعتراض لگا ہوا ہے، رجسٹر کا آفس کا کیا کام تھا اعتراض لگانا، تو یہ وہ باتیں ہیں جو تو ریکارڈ کے اوپر ہے، اس میں کوئی دوسری یا تیسری یا چوتھی رائے لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، اس بارے میں بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ میں بہت ہی ایماندار ہوں، میں کام کر رہا ہوں، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ باتیں کچھ زیادہ ہیں لیکن میں 2 باتیں ضرور کرنی ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس کی کاپی دائر کر دی گئی ہے اور جمع کرا دیا گیا، 8 ملزمان کو نامزد کیا ہے، جناب سابقہ وزیر اعظم عمران خان، بشریٰ بی بی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرج شہزادی، ضیاء المصطفیٰ نسیم، ملک ریاض صاحب، ان کا بیٹا علی احمد ریاض، یعنی اس سے بھولڈا ریفرنس میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 2 دسمبر 2000 شہزاد اکبر ان کو ایک نوٹ لکھا گیا، اس نوٹ میں NCA تحقیقات اور مجموعی تو 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے سے آگاہ کیا گیا۔ 2019 میں بیریئر ٹاؤن کی جانب سے چیئرمین PTI کو 448 راضی کی شکل میں غیر قانونی فائدہ، بندہ پوچھے کون سا، کوئی ذاتیات کے لیے والے سے اٹھایا،
القادر ٹرسٹ بنایا، 1 روپیہ بھی ان کے جگہ سے نہیں گیا، اور یہ زلفی بخاری کے ذریعے ٹرسٹ کے لیے زمین دی گئی، اور اپنا ٹرسٹی جو ہے وہ بشرا بی بی تھی، اور جو عطیہ دی گئی ہے القادر یونیورسٹی، جو القادر ٹرسٹ دا یونیورسٹی موجود تھی، یعنی یہ کہ بھئی پہلے دی جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتی ہے باتیں، لیکن یہ کمال ہے اس کے بدلے بلکہ ریاض 190 ملین پاؤنڈ میں سے 171 ملین پاؤنڈ کے بیلیفیشری بن گئے۔ 2 دسمبر کو غلط معمولات اور فیملی ایک نوٹس بھیجا، جال بوجھ کر معلومات غلط درج کی، 42 منجمد کیے گئے فنڈز ایک غیر موجودہ ذمہ داری کے تحت پاکستان کو ملنے تھے، اور حکومت پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کا بینک اکاؤنٹ چلایا جا رہا ہے، اور رولز آف بزنس کے خلاف منظور کیا۔ باتیں بہت سی ہیں کہ بہت سے لوگوں کا ڈال کے، لیکن میں نے اس میں کوئی حال نہیں دیکھا۔ القادر ٹرسٹ ایک ٹرسٹ ہے، وہ چل رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ اب تو ویسے ہی 90 ملین جو پیسہ جانا تھا سپریم کورٹ میں، اس کی بجائے وہ حکومت لے گئی ہے، حالانکہ وہ علیحدہ غلط ہے، اس کی اپیل فائل کی جا سکتی ہے، اور وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں آخر ایک دفعہ ذکر ضرور ہوگا، ڈسکس ہوگی۔ اس میں وارنٹ آف اریسٹ بھی جاری کر دیے گئے تقریباً سبھی کے، وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پروگرام ذرا لمبا ہوگا، لیکن آخر میں اور سائفر سماعت کی جو ہے نا وہ سماعت ملتوی ہوگی ہے، اور یہ کہہ دیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ترمیمی قانون کی شق کوئی لاگو نہیں ہوگی۔ سیکشن 5 اور 9 جو ہم ماضی سے کہتے رہے ہیں، آج کے جج صاحب نے کہہ دیا، لیکن جب تک تحریری طور پر آرڈر میں لیا آتا کیسے یقین کر لیں اس بات کو، اور کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ 4 دسمبر تک ملتوی ہوئی ہے۔ میڈیا کو کمرے میں رسائی دینے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن صرف 3 صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ جب اندر وہ پہنچے تو سماعت ختم ہو چکی تھی۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی صاحب کی حاضری پوری گئی۔ پروسیکیوشن اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے مطابق جو ہے نا صدر عارف علوی کو طلب کرنے کا مطالبہ کیا گیا، وہ سیکشن 5 اور 9 کے حوالے سے، اور بتایا جائے کہ ہمارا جو ان کا ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے 1923 یا 2023 کے قانون کے مطابق 2023 ترمیم جو ہوئی ہے، کوئی بھی سیکیورٹی خدشات نہیں رہے، اکیلا گاڑی میں آتا جاتا رہا۔ ہمارے پروڈکشن آرڈر پر جیل انتظامیہ نے حکم عدولی کی۔ یہ بڑی عمران خان صاحب کے بارے سابقہ وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ضمانت پر انتظامیہ نے ریکارڈ پیش نہ کیا، ہمیں اس کیس میں ٹرائل کرنے کی کوشش کری جس کا سر ہے لپاؤ، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ترمیم ہے صدر بھی انکاری ہے، تو طلب کیا جائے اور عدالت میں آ کر حلف دے کر بتایا کہ ترمیم کی یا نہیں کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میرے پاس جاگیر تریل جیسے لوگ نہیں کہ بڑے وکیل کی خدمات حاصل کر سکوں۔ عمران خان مشہور شخص ہے، بڑے نامور وکلا ان کی کیس کی پیروی کرنے کو تیار ہے۔ جیسے ریمارکس دیا، میڈیا اور پبلک آج موجود ہے، آپ کو سیکیورٹی خدشات میں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، آپ اور چیئر اور عمران خان کا ٹرائل الگ نہیں ہو سکتا، یہ کیس انٹرلکٹ ہے، اور واضح کیا تحریری طور پر بھی کوئی نہیں آیا سکا کہ آپ پر صدر عارف والے ترمیمی قانون کی کوئی شک، یعنی آپ پر سے کیا مراد ہے، یہ صرف شاہ محمود قریشی پر ہے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے بات بھی ہے۔ آپ کا ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 9 اور 5 کے تحت ہوگا، ہم میرٹ پر کارروائی کریں گے، اور 5 اور 9 کا جو واضح طور پر اطلاق کیا، آج جج نے کہا ہے جب تک تحریری طور پر یہ بات نہیں آتی تب تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عمران خان صاحب نے جو عدالت میں بتایا کہ وزیر اعظم اس معاملے کی انکوائری کا آرڈر دیا تھا، اور اس میں وہ جو لوگ ملوث تھے وہ طاقتور ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں، ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے کر آئے ہیں، اور کچھ اعتراضات اٹھانے کی کوشش کی تو وہ جج صاحب نے وکیل صاحب کو روک دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیں، یعنی سائفر کا بھول جو ہے نا، سائفر کا جو پول ہے وہ کھل گیا بری طرح سے، کچھ نہیں گیا، بھوسا بھرا ہوا اس کیس کے اندر، کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا کیس ہے۔ آج جس طرح چلایا گیا، جس بھولے طریقے سے اگر دیکھا جائے ساری سماعتیں کی گئی ہے، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالتوں کو یہاں اٹھنا ہوگا۔ عدالتوں کو میرٹ اور آئین اور میرٹ پہ باتیں ہو رہی ہے، جیسے قاضی فائز صاحب کا باعث بھی آپ کے سامنے میں نے بتا دیا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔